یہ قرآن ہم تک پہنچا، آپ منکرین حدیث سے یہ سوال بھی کریں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہو؟ کیونکہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 1400 سال کا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ وہ پڑھیں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا، یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ اس کی دلیل درکار ہے، کیونکہ وہاں آپ موجود نہیں، آپ 14ویں صدی میں پیدا ہو رہی ہے، آ رہی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر ایک ہی سوال پہ جم جائے نا اور جو وہ جواب نکالے گا اس کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک ہی بات ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اگر وہ جواب دے گا تو خود پھنس گیا، نہ دے گا تو قرآن پہ ایمان ہی پھنس گیا، ثابت نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن ہم تک تواتر سے پہنچے۔ کس سے پہنچے؟ تواتر سے، ورنہ آج کوئی بابی ہی کالا حدثنا بتائے تو ایک آیت کی سند نہیں ملتی، کسی آیت کی سند نہیں۔ تو یہ امت کے تواتر سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ تو جس امت کے تواتر سے قرآن ہم تک پہنچا، اسی امت کے تواتر سے اور تعامل سے حجیت حدیث بھی ثابت ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ یا ثبوت قرآن کی کوئی اس کے علاوہ دلیل نہ، تو جس دلیل سے قرآن کا ثبوت اور وہ تواتر ہے، اسی تواتر سے حدیث کا حجت ہونا امت کے تمام طبقات میں متواتر رہا اور ہر طرح کا تواتر اس کو حاصل رہا۔ تو قرآن بھی تواتر سے ثابت ہے اور حدیث کا حجت ہونا بھی کیا ہے؟ تواتر سے ثابت ہے۔ تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر تواتر دلیل نہیں تو پھر نہ قرآن کا ثبوت ہے اور نہ حدیث کا ثبوت ہے، پھر جاؤ بودی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، کیا پتہ اس کا مذہب کہیں سے مل جائے، پھر اسلام سے تو چھٹی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ دوسری بات، تواتر کہاں پہنچے گا؟ صحابہ تک۔ صحابہ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے؟ جی، تو قرآن کی قرآنیت کی بنیاد میں بھی حدیث کھڑی ہے۔ پیغمبر کی زبان سے آیا تو پتہ چلا یہ قرآن ہے۔ جب تک پیغمبر نہ بتائیں کہ یہ قرآن قرآن ہے، اس وقت تک تو قرآن کا قرآن نہیں ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دوسری جہت بھی ذہن میں رکھیں۔ تو گویا قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی کس سے ہے؟ تو جب حدیث حجت نہیں تو قرآن کیسے حجت ہے؟ اس لیے میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو منکر حدیث ہے وہ خبیث اصل میں منکر قرآن ہے۔ عنوان جیسے جو منکرین فقہ ہیں، حقیقت میں یہ منکرین حدیث ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جذبات والی نہیں، اس کو اچھی طرح سمجھے، یہ بھی پتہ چلے گا۔ تیسری بات ہے کہ قرآن پہ عمل قیامت تک ہے یا آپ کے زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ اگر قیامت تک کے اور صرف قرآن کو رکھا جائے، حدیث بیان رسول سنت اس کو سائڈ پہ کیا جائے، تو دنیا کا کوئی منکر حدیث قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو حدیث کو جدا کر دیا جائے، سنت کو جدا کر دیا جائے، تو پھر قرآن معطل ہے، قرآن پہ عمل ہو سکتا نہیں۔
قرآن نے کئی احکام دیے. مثال کے طور پہ قرآن نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کرو. اب پنڈی اسلام آباد میں کوئی پرانا ہندوؤں والا گھر دیکھ کے طواف شروع کر دو، لغت ساتھ اٹھا لو کہ عتیق کا معنی پرانا ہے. تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں پرانا گھر نہیں ملے گا خیبر پختونخوا میں. تو کسی پرانے گھر کا قرآن پہ عمل جو کرنا ہے، کسی پرانے گھر کا طواف شروع کر دو. اب اس بیت عتیق کی تعیین قرآن میں کوئی نقشہ بنا ہوا ہے کعبۃ اللہ کا؟ پہلی دفعہ جب ہم گئے اور پتہ نہیں تھا تو احرام وغیرہ ہمارا کوئی رہنما رہبر بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کوئی آسان ہے، پنڈی اسلام آباد مسجدوں میں پہنچ جاتی. تو وہاں جب گئے پہلی دفعہ تو کئی چکر لگائے، ہمیں کعبے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کعبہ ہے کدھر. مسجد حرام اتنی بڑی ہے، وہ راستہ جدھر سے جاتے وہ پیچھے کر دیتے اور سمجھ نہیں لگتی تھی کہ کعبہ ہے کدھر. تو سوال یہ ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کسی بھی پرانے گھر کا طواف شروع کر دو اور کہو قرآن میں آیا ہے، یہ صحیح ہوگا؟ اب اس بیت عتیق کی تعیین کس نے کی ہے؟ یہ پیغمبر نے کی ہے. یہ حدیث سے یہ گھر ہے. پھر وَلْيَطَّوَّفُوا طواف، طواف کیسے کرنا ہے؟ سر کے بل جو پہنچ سیدھا یا الٹا، کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے؟ تو اگر ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے نا تو وَلْيَطَّوَّفُوا میں اتنا مسئلہ بنے گا کہ ان کا باپ بھی عمل نہیں کر سکتا. پھر صفا مروہ پہ دوڑنا ہے. صفا مروہ کی دوڑ قرآن نے کہی. آپ اگر اسلام آباد میں جائیں تو ادھر دو دکانیں، ایک کا نام صفا ایک کا نام مروہ ہے. اس کے ارد گرد سائی شروع کر دیں اور ادھر قرآن اٹھا کے بیٹھ جائیں. میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے. قرآن نے ان پہاڑیوں کا کوئی نقشہ دیا، کوئی تیر کا نشان لگا ہو اس طرح کی یا کوئی فاصلہ نہیں، صرف صفا مروہ کی بات ہے. اب صفا مروہ کی تعیین کس نے کی؟ ہمارا ایک پرویزی سے اس پہ مناظرہ ہوا، نیٹ پہ موجود بھی ہے. ریکارڈنگ تو ہمارے پاس شروع سے آج تک رکھی نہیں، نیٹ پہ کسی ساتھی نے چڑھایا. وہ غلام محمد پرویز کا شاگرد تھا، بہت بے ایمان تھا. تو میں نے جب اس سے یہ بات کی، ایک ہی بات کی، مناظرہ میں لمبی بات نہیں کرنی، ایک ہی بات، ایک ہی پوائنٹ. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں قرآن پہ عمل قیامت تک ہے یا آپ کے زمانے کے ساتھ خاص؟ کہتے ہیں قیامت تک. میں بالکل ٹھیک. اب حدیث کو نکال کے قرآن پہ عمل کر کے دیکھا. جب میں نے یہ بیت عتیق والی آیت پڑھی اور دوسرا صفا مروہ والی، تو میں نے کہا قرآن پاک میں صفا مروہ کا ذکر ہے، آگے کوئی نشان تیر کا نہیں لگا ہوا اور نہ صفا مروہ کی کوئی نشانی ہے. بلکہ اگر ہوتی بھی صحیح تو عرب والوں نے اب اس کا بھی صفا مروہ کو بھی کاٹ کے صرف نشان ہی چھوڑے ہیں، پہاڑیاں نہیں چھوڑی، نشان ہی رہ گئے. تو کس صفا مروہ کی بات ہے؟ اسلام آباد والی دو دکانوں کی، یا پشاور میں کوئی صفا مروہ ہو، یا خیبر پختونخوا کے کسی پہاڑ پہ بورڈ سے لکھ دو الصفا، دوسری پہ المروہ، اور ادھر قرآن. تو تعین کیسے ہوگی؟ صفا مروہ کی بھی تعین پیغمبر نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. حج کرو، حج کا حکم ہے قرآن میں. اب حج کے جو احکام ہیں اس کی کیا تفصیل ہے؟ حج کا معنی تو ہوتا ہے قصد المہم، کوئی اہم قصد کرو. اہم قصد حلوے کا بھی ہے، کھانے کا بھی ہے. تو جو حلوہ کھائے اسے کہو حاجی صاحب، روٹی کھائے حاجی صاحب، دوڑنے کا بھاگنے کا قصد کرے حاجی صاحب. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ قصد المہم. اب حج کی تفصیل بھی
قرآن میں نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم آ گیا، لیکن یہاں غسل دبر کا کوئی ذکر نہیں ہے. نیچے سارا کام گڑبڑ ہو اور منہ دھوئے. منہ دھو رہا ہے اور جہاں گڑبڑ ہے اس کو دھویا ہی نہیں، تو کیا عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ لوگ حدیث کے انکار کر کے قرآن کو معطل کر رہے ہیں. معطل، قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اگر حدیث کو نکال دیا جائے، سنت کو خارج کر دیا جائے، تو قرآن پہ عمل ممکن ہی نہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح اور باتیں بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی. اب ذرا جہاں دیکھ لیں، آپ کے پاس جو لکھا ہے، سب سے پہلے ہمارا پہلا مقدمہ جو میں نے عرض کیا، اگر آپ وہ سمجھ گئے تو یہاں سے یہ کام شروع ہو رہا ہے. قرآن پاک کیجئے آیتیں، سورت الشورى آیت نمبر 91، ہاں بالکل 51. اچھا، طریقہ ایک اور بھی سمجھ لیں، یہ بھی اہم نکات میں سے. پتہ نہیں آپ نمبر لگا رہے ہیں جن نمبر لگائیں ہر بات پہ تو بہت بہتر ہوگا، ترتیب آ جائے گی. دلائل کا تعین ہوتا ہے مناظرہ میں. یہاں پر قرآن دلیل ہوگا فریقین کی، کیونکہ وہ کوئی دوسری دلیل نہیں مانتا. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے. یہ گتے بھی ہیں، کاغذ بھی ہیں، نقوش بھی ہیں. قرآن کس چیز کا نام؟ یہ مثلاً آپ کے سامنے ہے، تو اس میں گتے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ قرآن ہے. کاغذ، گتے پہ تو دارالعلوم مفتاح القرآن لکھا ہوا ہے، کہیں تاج کمپنی لکھا ہوا ہے، کہیں آخر پہ دعا لکھی ہے. کہیں تصدیق لکھی ہے بابے کی. یہ سارا قرآن ہوگا؟ تو یاد رکھو، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ پہلے تم متعین کرو کہ قرآن تم کس کو کہتے. ہمارے نزدیک قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی. النظم الدال علی المعنی، اس کو ہم قرآن کہتی ہیں. اور قرآن عربی ہے. قرآن کیا ہے؟ عربی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی ہے، لسان عربی ہے. اور یہ عربی نظم دال علی المعنی، اس چیز کو سمجھنا ہے. تو جیسے نظم کا ثبوت تواتر سے ہے، اسی طرح معنی کا ثبوت بھی تواتر سے لازم ہے، کیونکہ قرآن نظم معنی دونوں کا نام ہے. النظم الدال علی المعنی، اگر یہ کہیں کہ کلمات تو منقولہ ہیں لیکن معنی اپنا کریں گے اور پیچھے ربط کاٹ دیں گے، تو پھر آپ قرآن نہیں پیش کر رہے، آپ کوئی اور چیز پیش کر رہے ہیں. قرآن
یہ بات ذرا سمجھو، قرآن کا جیسے کلمات وہی قرآن ہے جو 14 صدیوں سے متواتر ہے، تو قرآن کا معنی بھی وہی معتبر ہوگا جو 14 صدیوں سے متواتر ہے۔ ایک اور اس کے لیے آیت کے معنی اور مفہوم کے لیے ہم کسی کے ذہن کی تقلید نہیں کریں گے، جو اہل فن سے ثابت ہے، اہل فن سے ثابت ہے۔ اور یہ ضابطہ جہلاء مشرکین کے ہاں بھی متعین ہے کہ اہل فن کی بات فن میں معتبر ہوتی ہے، تو قرآن کا جو ہم معنی کریں گے یہ پہلے طے ہوگا۔ اگر تو کہے کہ قرآن کے معنی اپنی طرف سے کرنے ہیں، پھر تو بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں۔ ہماری ایک لاہور میں ان سے مناظرے میں یہ بات ہوئی، اور منکرین حدیث سے مناظرہ 10 منٹ سے زائد کبھی نہیں چلا، 10 یا 15 منٹ، پہلے لفظوں میں ہی فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا پہلی بات یہ ذرا کر کہ قرآن کا معنی مرضی کا یا 14 صدیوں سے جو آ رہا ہے، آل فن کی بات میں نے کہا جو آپ کہہ لیں۔ اسے کہا نہیں معنی میں تو ہم کسی کے محتاج نہیں۔ میں نے کہا پکی بات ہے، کہتے پکی بات ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، تو میں نے کہا اب شروع کر، میری بھی مرضی تیری بھی مرضی، دونوں آزاد ہیں۔ تو اسے شروع کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے پاس کتاب اپنی ایک تھی، میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ مشار الیہ، یہ میری کتاب ہے۔ کہتے یہ، میں نے کہا یہ نہیں، ذالک وہ، کہتے ہیں نہیں ذالک الکتاب، میں نے کہا نہ بیٹے ذالک نہیں، ذالک وہ، یہ تو بالکل قریب ہے۔ تو یہاں بند ہو گیا بس۔ یہ بھی پرویز کا براہ راست شاگرد تھا، اور ہم ان کی اپنی اکیڈمی میں گئے تھے جہاں سے وہ کتابیں دیتی ہے۔ بس جہاں بریک فیل ہوگی، وہ کہ بھائی مرضی ہے تو پھر ہماری بھی تو مرضی ہے نا، تمہاری مرضی چلے گی ہماری بھی مرضی چلے گی، پھر تیری بھی گھوڑا کھلا ہے اور ہمارا بھی، پھر دیکھو کہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک آیت بھی یہ بے ایمان پیش کر سکے تو میں پوچھ لوں گا، کوئی آدمی پیش کرو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مرضی کرنی ہے۔ اب جہاں فرض کیا وہ کہے ذالک یہ، میں کہوں ذالک وہ، تھوڑا دور تھی، تو اس کے جو 7 چیلے تھے، میں نے کہا دنیا کی کسی کتاب سے لغت سے نکالو ذالک قریب کے لیے یا بعید کے لیے، نیٹ سے نکالو، جدھر سے مرضی نکالو۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں اس کو سر، یہ ہوتے سارے سر ذالک بعید کے لیے آتا ہے۔ میں نے کہا آپ فیصلہ کریں، یہ ذالک تو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں بن سکتا، تو میری کتاب دور پڑی ہے، وہ ذالک شامل ہے، وہ ہے۔ اس طرح اگر چلنا ہے تو اس طرح چل پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کا معنی اہل فن سے، مفسرین حضرات جو اس فن کے ماہر ہیں، معنی ہم ان کا پیش کریں گے، ہاں ذاتی رائے کسی کی نہیں پیش کریں گے، لیکن قرآن مقدس کا ترجمہ اور معنی کس کا لائیں گے، وہ تو کم از کم کیا ہوگا، مسلم، جو اپنی طرف سے ہی معنی کرنا ہے تو پھر الحمدللہ سے ہم وہ معنی کر دیں گے کہ پرویزی کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو کیا معیار ہوگا ہمارے معنی کے انکار کا؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن، یہ بات سمجھو ضمناً آ گئی کہ قرآن کریم کے معنی کا کوئی معیار ہوگا، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوگی، اس سے بھی پوچھو، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ اگر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے تو مولوی عمر چشتی سے کسی نے پوچھا بھئی ختم شتم یہ تم پڑھتے ہو 11ویں 12ویں، ختم مردے، ختم خواجگان اور فلاں فلاں، یہ اس کا ثبوت ہے؟ اس نے کہا فقیر قرآن سے ثابت کرے گا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ جب اصول نہیں تو ایسے ہی ہوگا نا۔ اور اس نے کہا کہ پاک پتن شریف، وہ جہاں خان صاحب بھی سجدہ کر کے آئے، ہاں آپ کا مواحد لیڈر، ہاں خان عمران خان، ہاں التفت
اچھا تو خان عمران خان التصاق الران بالران، خان عمران خان تو وہ بھی وہاں گیا، پاک پتن کی موہری، وہاں موہری انہوں نے بنائی ہے۔ پاک پتن میں دو فائدے، ایک بہشتی دروازہ ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے، بہشتی دروازہ باب فرید کے چلے کی جگہ ہے تو، اور دوسری ایک موری ہے جو اس سے سالم گزر گیا حلالی ہے، جو اڑ گیا حرامی۔ تو میں نے کہا سارے بریلوی پیروں اور مولویوں کو لے جاؤ، ایک بھی سالم نہیں گزرے گا، حلالی اور حرامی کا ڈی این اے لگا ہوا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں موہری، بابے والی موہری۔ تو اس سے پوچھا جی اس کی دلیل، اس نے کہا قرآن میں ہے، ہاں فالموریات قدحا، موریا موری ہے نا، فالموریات قدحا۔ رافضی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو قرآن میں شناختی کارڈ موجود ہے، سنیوں کا ملتے ہی کہیں نہیں، ہمارا شناختی کارڈ قرآن میں اور سنیوں کا ہے ہی نہیں۔ ایک تاج الدین حیدری تھا، اسے بڑا ایک جگہ چیلنج کیا، ہم گئے وہاں، یہی چیلنج تھا کہ ہمارا شناختی کارڈ قرآن میں ہے، ہمارا نام ان من شیعتہ ابراہیم، حضرت ابراہیم شیعہ تھے، ان من شیعتہ ابراہیم، حضرت ابراہیم۔ تو وہاں وہ تقریر ویسے ڈٹ پہ ہے، سن لو۔ تو شیعتہ اپنا معنی کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم شیعہ تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم شیعہ نہیں تھے، آذر شیعہ تھا، خیر وہ ایک لمبی بات ہے، اپنا معنی کرنا ہے نا۔ قادیانیوں نے بھی کر لیا، ربوہ کا لفظ قرآن میں آیا، ربوہ ادھر چنوٹ کے ساتھ اپنا بنا کے ہمارا ربوہ قرآن میں، اور انشاءاللہ نام وہ بتائیں۔ ایک دفعہ وہ اشرف سیالوی صاحب تھے، ان سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کے معنی کا معیار کیا ہے، تم جیسے معنی کرتے ہو اس طرح تو ہم بہت کچھ کریں گے، اس نے بیان کیا تھا۔ تو میں نے کہا بریلویوں کے کسی مولوی کا نام لو، میں اسے تمہاری طریقہ طرز پہ کافر ثابت کروں گا، قرآن سے کافر بات نہیں۔ ہاں اشرف سیالوی، ہاں یہ غفران سیالوی تھا، یہ پنڈی والا، یہ تلنگانہ کس نے چیلنج کیا تھا۔ تو میں نے کہا قرآن میں غفران کا غفران، اور اول کافر بہی، اول نمبر کا کافر، قرآن سے باہر کیا ہوں، غفران کا بھی قرآن میں اس سے غفران ہے، اور اول پہلے نمبر کا کافر، صرف سیالوی بچ گئی ہے۔ اس طرح کوئی مولوی بھی ہو تو بھائی قرآن کے معنی کا معیار ہوگا، کیا معیار ہوگا؟ ہمارے نزدیک متعین ہے کہ جیسے قرآن کریم کے کلمات اور نظم 14 صدیوں سے متواتر ہے، اسی طرح معنی بھی 14 صدیوں سے متواتر ہے۔ نکات نئے نئے نکل سکتی ہیں، استنباط نئے نئے ہو سکتی ہیں، اور تدبر تفکر سے نئے نئے نکات، نئے نئے استنباط، نئے نئے استدلالات، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کا معنی وہی ہے جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے اور آل فن نے کیا ہے۔ تو جہاں دو موڑ ہیں، ان کو کہیں گے کوئی معیار مقرر کرنا ہے، تم نے تو تم کر دو۔ عموماً وہ کہتے ہیں لغت میں جا رہے، تو ہمارا سوال ہے کون سی لغت؟ نزول قرآن کے دوران کی جو لغت ہے وہ معتبر ہے، بالکل ہمارے نزدیک، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ لغت لاؤ، بالکل ٹھیک، لیکن مسئلہ اس میں بھی بنے گا، ایک لفظ میں لغت کے 10 معنی ہوں گے، تعین کیسے کریں گے؟ کوئی لفظ بھی نکالیں گے 10-15 معنی، اس کے تعین کا کیا طریقہ ہو؟ لغت کی کتابیں
ان لوگوں کے پاس کوئی معیار نہیں، اور یہی ان کے باطل ہونے کی ایک اور بڑی دلیل، انہوں نے قرآن کو اپنی مرضی کا کھیل بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہی اتباع الشہوات ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کا وہی معنی ہے جو 14 صدیوں سے معتبر، یہاں اس نقطے پہ رک جاؤ اور اس کو سوچو، ہم وہی معنی کریں گے جو مفسرین سے آ رہا ہے۔ ان کو کہو پہلے تم اپنا معنی کرنے کا معیار بتاؤ، ہم نے بتا دیا، تم بتا دو کیا معیار ہے، اور کوئی منکر حدیث معیار مقرر نہیں کر سکتا۔ اس لیے جتنے منکرین حدیث ہیں، عبداللہ چکرالوی کی تفسیر میں نے دیکھی، اس میں اور بلنڈر ہے، کوئی نئی چیز ہے۔ پرویز کی تفسیر دیکھو، اس میں بالکل نیا جہان ہے، اور وہ سر سید کی تفسیر دیکھو، اس میں کوئی اور جہان ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ انہوں نے وہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ قرآن وہی ہے، اور جتنے منکرین حدیث ہیں ہر معرب باللام کی تفسیر جدا ہے، اور بیان جدا ہے، معنی جدا ہے، اور اس میں لگے ہیں نمازیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک قرآن کی نصوص سے ثابت کر رہا ہے کہ نماز ہے ہی کوئی نہ، دوسرا قرآن کی نصوص سے ثابت کر رہا ہے کہ نمازیں 3 ہیں، تیسرا قرآن پاک کی نصوص میں لگا ہوا ہے نمازیں 5 ہیں۔ تو یہ ہر مقام پہ جتنا ان کا تضاد ہے، رہ گئے ہمارے حضرات معنی میں کوئی اختلاف نہیں، معنی اتفاقی آ رہا ہے۔ جو توجیحات ہوتی ہے یا قیلہ اقوال ہوتے ہیں وہ تفصیل اور تفسیر میں ہوتی ہے، جو معنی ہے اس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ آپ کی تفسیروں میں بھی قیلہ بہت ہے اور توجیحات بھی بہت ہے۔ توجیح اور چیز ہے اور معنی اور چیز ہے۔ توجیحات تفسیر وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کے ضابطے بھی موجود ہیں۔ میں معنی کی بات کر رہا ہوں کہ آیت کا معنی کیسے کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لبشر، پہلا جو ہمارا مقدمہ تھا اس میں نے کہا پیغمبر کریم نے 3 چیزیں پیش کی ہیں۔